میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے ایک مرتبہ دریائے دجلہ اس کے کنارے کے اوپر چل رہے تھے. چلتے چلتے انہیں نظر آیا کہ ایک بہت بڑا بچھو ہے جو کنارے پہ چل رہا ہے. اب اللہ والے کے دل میں خیال آیا کہ میں آج اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے. تو بچھو بھی چلتا رہا، انہوں نے بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. کہتے اسی کنارے کے اوپر ایک جگہ پہ بچھو دریا کے قریب لگ گیا اور کہتے میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے کچھوا ظاہر ہوا اور بچھو نے چھلانگ لگائی اس کی پوشت پہ بیٹھ گئے اور وہ کچھوا اسے لے کے تیرنا شروع ہو گیا. تو اللہ والے کہتے ہیں میری حیرانگی مزید بڑھ گئی. میں نے کہا آج تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے کہ جا کہاں رہا ہے اور کس کام سے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ادھر ادھر ایک چھوٹی سی کشتی کھڑی تھی، میں بھی اس میں بیٹھ گیا اور میں نے بھی اس کا پیچھا شروع کر دیا. چلتے چلتے یہ کچھوا دریا کے کنارے پر پہنچا، بچھو نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور زمین پہ آ گیا اور پھر چلنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے میں بھی کشتی سے اترا، میں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا. کہتے چلتے چلتے ایک جگہ پہ بچھو پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ بچھو اس کو ڈنگ مارنے کے لیے تو اتنا سفر کر کے نہیں آیا. میں یہ ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میں کوئی چیز اٹھا کے اسے مار دوں تاکہ یہ انسان کو تکلیف نہ پہنچائے. کہتے ہیں اسی دوران میری نگاہ پڑی کہ ایک اژدہا ہے جو پھن پھیلائے ہوئے اس سوئے ہوئے آدمی کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ اسے ڈنگ مارنا چاہتا ہے. کہتے ہیں اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اژدہا کے سر پہ بیٹھ گیا اور اسے ڈنگ مارنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ مر گیا اور بچھو نیچے اترا اور پھر یہ واپس ہونے لگ گیا. اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کو انسان سے کتنی محبت کرتا ہے. اتنا دور سے تو نے اسے چلایا، دریا پار کرنے کا انتظام کیا ایک انسان کو بچانے کے لیے. کہتے پھر ہماری اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی مثال دیکھو. کہتے وہ آدمی اسی دوران جیسے ہی اٹھا، اس نے بچھو کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، فوراً اس نے پتھر اٹھایا کہ میں اسے مار دوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ تو تیرا محسن ہے، اتنا لمبا سفر کر کے تجھے بچانے کے لیے آیا. اور وہ عجیب بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے آدمی جو تھا نا شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کے منہ سے ہوا آ رہی تھی. جب اسے میں نے بتایا کہ تو یہاں سویا تھا، ایک سانپ تجھے دسنا چاہتا تھا، اللہ نے تیرے بچانے کا یہ انتظام کیا. وہیں پہ بیٹھ گیا، رونے لگ گیا کہ اے اللہ تو مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے اور میں کتنا نادان ہوں کہ تیری نافرمانی میں لگا ہوا ہوں. اسی وقت توبہ کی اور اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ گیا. اب دیکھیے اللہ نے ایک بچھو کو چلایا اور ایک انسان کی اس سے جان بچائی. کسے پتا تھا کہ یہ بچھو جان بچانے کے لیے جا رہا ہے؟ اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے یہ کون سمجھ سکتا تھا، کون جان سکتا تھا؟ اس لیے اللہ جو بھی کرتے ہیں بہتر فرماتے ہیں. اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. یہ اور بات ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے. اس کو سمجھنے کے لیے مزید ایک دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر گزرے ہیں. ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر خطاب فرما رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت اس کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو چونکہ سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا. حقیقت بھی یہی تھی کہ اس وقت زیر زمین پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، شریعت کے احکام کو جاننے والا. تو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. لیکن حضرت موسیٰ کے اس جواب پہ رب کائنات کو غصہ آیا اور یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ تجھ سے بڑا عالم بھی ایک ہے جو اس کائنات میں موجود ہے. اب حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا
شوق پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس عالم سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ اسے میری ملاقات کروا دیجیے۔ رب کائنات نے سفر کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، ایک لمبی داستان ہے، لمبے واقعات ہیں۔ ایک جگہ پہ جا کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اللہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ میرے جو افعال مجھ سے صادر ہوں گے ان کو دیکھ کے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا۔ اب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ اکٹھے چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ دریا تھا، اسے پار کرنا تھا۔ کشتی والوں نے بغیر اجرت لیے ان حضرات کو کشتی پہ سوار کر دیا۔ جب دریا پار کیا انہوں نے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سے ایک پھٹا نکال دیا، یعنی اسے عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ چونکہ نبی تھے اور نبی بھی جرانی تھے تو بول پڑے کہ اے خضر، انہوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا، ہماری منزل مقصود تک پہنچایا، آپ نے یہ کیا کہ ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اے موسیٰ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کے برداشت نہیں کر سکتے، اگر رہنا ہے تو مجھ سے سوال نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بھول ہو گئی، آئندہ سوال نہیں کریں گے، آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، نوجوان نابالغ لڑکا کھیل رہا تھا لڑکوں کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کے قتل کر دیا۔ اب پہلے والا کام کچھ انوکھا تھا، یہ کام تو اور زیادہ انوکھا تھا۔ حضرت موسیٰ بھڑک اٹھے، فرمایا خضر تو نے کیا کیا؟ یہ معصوم بچہ ہے، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، اس نے جرم کوئی نہیں کیا، اس کے قتل کرنے کی وجہ کوئی نہیں، کیوں اسے قتل کر دیا تو نے؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے، موسیٰ میں نے کہا تھا ساتھ رہنا ہے، سوال نہ کرنا، پھر سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے خضر، بس آئندہ اگر میں تجھ سے سوال کروں تو تیرے اور میرے درمیان جدائیگی کا وقت ہوگا، مجھے پھر ساتھ نہ لے کے چلنا۔ آگے چلے، ایک جگہ پہ پہنچے، بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، وہاں حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو چکی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر اٹھے، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، فرمایا خضر تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہاں کشتی کو عیبدار کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، یہاں جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ان کے ساتھ احسان کر دیا، دیوار سیدھی کر دی، اگر یہاں چاہتے تو اجرت بھی تو لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا وانا کھا لیتے، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب وعدے کے مطابق تیرے اور میرے بیچ جدا ہونے کا وقت آ گیا، اب میں تجھے بتاتا ہوں یہ سارے کام میں نے کیے کس لیے۔ اب یہاں ذرا سمجھنا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان کاموں کے کرنے پر مامور تھے، تکوینی امور حضرت خضر کے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ جن کشتی والوں نے ہمیں سوار کیا بغیر کرائے کے، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، میں نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کون سا احسان ہے؟ کشتی کا پھٹا نکال دیا۔ فرمانے لگے جس علاقے میں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں کا جو سربراہ ہے، بادشاہ ہے، وہ بے عیب کشتی کو چھین لیتا ہے، اگر یہ کشتی بے عیب وہاں پہ جاتی وہ چھین لیتا، قبضہ کر لیتا، اس لیے میں نے عیبدار کیا ہے تاکہ وہ اس کشتی کی طرف توجہ نہ کرے اور اسے چھینے نہ۔ اب بتاؤ یہ کام ٹھیک کیا میں نے یا غلط کیا؟ اب حضرت موسیٰ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو ٹھیک کیا، اور فرمایا جس بچے کو میں نے قتل کیا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کے والدین نیک نمازی ہیں،
मुसलमान हैं, मेरे फर्मा बरदार हैं, तकवे तहारत वाले हैं, ये बच्चा कल को जब जवान होगा ये खुद भी कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला होगा, जालिम बनेगा और अपने वालिदैन को भी कुफ्र पे मजबूर करेगा। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया इसे खत्म कर दो, इन नेक लोगों को इसकी जगह पे मैं एक और नेक साले बच्चा अता करूंगा। फरमाया मैंने उसे कत्ल कर दिया। अब बताओ ये ठीक किया या गलत किया? और फरमाया जिस दीवार को मैंने सीधा किया है, बस्ती वालों ने अगरचे हमें खाना नहीं खिलाया, अगरचे हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, लेकिन जो दीवार है वो 2 यतीम बच्चों की है और उस दीवार के नीचे खजाना है। अल्लाह को यह मंजूर हुआ कि अगर ये बच्चे अभी छोटे हैं, दीवार गिर गई, खजाना जाहिर हो जाएगा, इलाके वाले उसे उठा लेंगे। रब्बे कायनात ने चाहा कि जब तक ये बच्चे जवान नहीं हो जाते मैं इनके खजाने की हिफाजत करूं, इसलिए मैंने दीवार को सीधा कर दिया ताकि इनके जवान होने तक ये दीवार सीधी खड़ी रहे, जब ये जवान हो अपना खजाना खुद निकाले। अब बताओ मैंने ठीक किया या गलत किया? तो बताने का मकसद ये था कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। ये और बात है कि वो हमारी समझ में आए या ना आए। इसलिए हमारी जिंदगी में जो हालात, जो वाकयात, जो हवादिसात आते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना